السلام علیکم۔ حیا کے جہاں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناول محبت ہو گئی بائے اشتیاق احمد، قسط نمبر 12 میں بھی خوش آمدید۔ تو جی شروع کرتے ہیں۔ سین وہاں سے شروع ہوتا ہے جب حسن ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے میں جانے کے لیے مڑ گیا۔ ٹھیک ہے، صبح بات کریں گے، میجر صادق پیچھے سے بولے۔ میں کمرے میں آ گیا۔ کمرے کی دیواریں مجھے کاٹ کھانے کو دوڑنے لگیں۔ اب پوری طرح بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ امبر کا رشتہ جوں کا توں موجود تھا۔ کرنل صاحب کی وفات کے بعد ان لوگوں کو تنہائیوں نے گھیر لیا تھا۔ انہوں نے سوچا اگر میں اس گھر میں آ جاؤں اور یہ میری شادی کرا دیں تو اس گھر میں ہمیشہ کے لیے رونق کا انتظام ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ ایک طرفہ فیصلہ کیا تھا اور مجھے اس کی ہوا تک لگنے نہیں دی۔ اب پتہ چلا تو سب کچھ دھرم بھرم ہو گیا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ میرا جی چاہا اپنے بال نوچ لوں، سر دیواروں سے بار بار ٹکرا دوں۔ کئی بار مکے دیواروں پہ دے مارے اور ہاتھوں سے خون رسنے لگا۔ اس حالت میں رات کا 1 بج گیا۔ کسی لمحے قرار نہیں آ رہا تھا۔ وحشت کے عالم میں جب کچھ نہ سوجا اور دم گھٹنے کا احساس بڑھتا چلا گیا تو گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ ادھر ادھر ٹہلنے لگا، لیکن بے قراری تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں گیٹ سے باہر نکل گیا، چلتا گیا۔ جوں میں اس گھر سے دور ہوتا جا رہا تھا، وحشت میں کمی آتی جا رہی تھی۔ چنانچہ میں واپس نہ پلٹا۔ جیب میں کافی نقدی موجود تھی۔ ایک بس میں بنا دیکھے سوار ہو گیا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، اور میرے دوست وہ بس مجھے یہاں لے آئی۔ میں نے یہاں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا۔ اس میں رہنے لگا اور ایک پرائیویٹ ادارے میں ملازمت کر لی۔ یہ سب تو ہوا، لیکن امبر کے خیال سے میں پھر بھی پیچھا نہ چھڑا سکا۔ کبھی کبھی جی چاہتا ہے وہاں جاؤں، معلوم کروں وہ سب لوگ کس حالت میں ہیں، لیکن یہ بھی نہ کر سکا۔ اب میری وہی حالت ہے، بدحواسی طاری رہتی ہے۔ راتوں کو گھر سے نکل کر ٹہلنے لگتا ہوں اور امبر امبر کہتا رہتا ہوں۔ مجھ میں اور ایک پاگل میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں میرے دوست، میں ایک پاگل ہوں۔ یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ یوسف کافی دیر تک سکتے کی حالت میں بیٹھا رہا۔ آخر بولا، پھر کیا اب تمہیں معلوم ہے امبر کا کیا بنا؟ اس کی طے شدہ شادی ہو گئی یا نہیں؟ میں پلٹ کر ادھر گیا ہی نہیں، معلوم کیسے ہوتا؟ ظاہر ہے میجر صاحب نے اس کی وہاں شادی کر دی ہوگی۔ حسن کی بھرائی ہوئی آواز یوسف سلیم کو تڑپا گئی۔ یوسف بولا، دوست ایک کہانی میری بھی ہے۔ کیا مطلب؟ حسن چونکا۔ چند لمحے تک حسن یوسف کو گھورتا رہا۔ آخر اس نے کہا، تمہاری کہانی؟ تم نے بھی؟ مگر نہیں، تم تو شادی شدہ ہو۔ میں شادی سے پہلے کی کہانی کی بات کر رہا ہوں۔ میں بھی کسی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، اور میرا معاملہ یک طرفہ نہیں تھا۔ بھائی ذرا تفصیل سے۔ اس سے پہلے میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ تم میرے بچپن کے دوست ہو، مجھے بہت عزیز ہو، لہٰذا میں ہر طرح تمہاری مدد کروں گا، اور ہو سکتا ہے… یوسف سلیم کہتے کہتے رکا۔ اور ہو سکتا ہے کیا؟ اس جملے کو میں یہیں چھوڑتا ہوں۔ پہلے تمہیں اپنی کہانی سناتا ہوں۔ بابرہ سے میرا رومان یونیورسٹی میں شروع ہوا۔ وہ بہت شوق و شوق تھی۔ نہیں، پہلے تم اپنا جملہ مکمل کرو، حسن نے بے چین ہو کر کہا۔ میں فی الحال میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں منزل مقصود تک پہنچانے کی اپنی چھوٹی سی کوشش کر گزروں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں میری کہانی پوری توجہ سے سننی ہوگی۔ اب رات بھی زیادہ ہو گئی ہے، اگر نیند آ رہی ہے تو سو جاتے ہیں۔ میں اپنی کہانی صبح سنا دوں گا۔ نہیں، نیند تو مجھ سے کوسوں دور ہے۔ میں ویسے بھی بعض اوقات ساری رات جاگتا رہتا ہوں۔ دن نکلنے پر نیند آ جاتی ہے، کبھی وہ بھی نہیں آتی۔ اچھی بات ہے۔ میں تمہیں اپنی اور بابرہ کی کہانی سناتا ہوں۔ میری کہانی میں خاص بات یہ ہے کہ اس نے خود مجھ سے راہ رسم بڑھائی تھی۔
میں نے اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس سے ملاقات سے پہلے تو میں رومان کی وادیوں سے بھی کبھی گزرا نہیں تھا۔ وہ دن مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں یونیورسٹی کے لان میں تھا، ایک دور دراز گوشے میں بالکل تنہا بیٹھا اپنا مضمون تیار کر رہا تھا۔ اس کی کھنکھار کی آواز سنائی دی۔ میں نے نظریں اٹھائیں تو وہ بہت شوق انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اس کے دانت دودھ کی طرح سفید دانت اس کی مسکراہٹ کو چار چاند لگا رہے تھے۔ اس نے جب کچھ بھی نہ کہا اور کتنے ہی لمحے گزر گئے، تب میں نے قدرے چونک کر کہا، فرمائیے، آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ تو اور کس لیے آئی ہوں اتنا فاصلہ طے کر کے؟ وہ ہنسی۔ کتنا فاصلہ؟ بھئی یہی اس پورے پارک کا آخری کنارے پر بیٹھے ہیں آپ۔ اوہ، سمجھا۔ خیر فرمائیے، میں آپ کو صرف ایک بات بتانے آئی ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں۔ چلیے، آپ کہتے ہیں تو نہیں مانوں گا برا۔ وہ ابھی تک کھڑی تھی۔ کیا آپ مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہیں گے؟ کیا مطلب؟ کیا آپ یہ بات کہنے کے لیے آئی تھیں؟ ارے نہیں، وہ تو میں کہوں گی۔ آپ دیکھ رہی ہیں یہاں بس ایک ہی بینچ ہے، اس کے سامنے کوئی دوسری بینچ نہیں، لہٰذا میں کس طرح سے آپ سے کہہ سکتا ہوں بیٹھیے؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے آپ بیٹھ جائیں، میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ حد ہو گئی۔ ارے صاحب، یہ یونیورسٹی ہے، ذرا ادھر ادھر نظریں ڈالیے، ایک ہی بینچ پر لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، آ تو رہے ہیں، بس تو پھر آپ مجھے بھی کہہ دیں بیٹھیے۔ لیکن یونیورسٹی کے ساتھی لڑکے لڑکیاں کیا کہیں گے؟ حد ہو گئی، یہ یونیورسٹی ہے، یہاں کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، کسے فرصت ہے یہاں؟ اچھی بات ہے، آپ جانیں، تشریف رکھیے۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات، اس نے خوشی سے جھوم کر کہا، اور میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے کپڑوں سے دلکش خوشبو اٹھ رہی تھی۔ خوشبو کے سلسلے میں آپ کی پسند بھی خوب ہے۔ آپ نے میری پسند پوچھی؟ اس کے انداز میں سوال تھا۔ میں نے آپ کی پسند کی تعریف کی۔ مہربانی کر کے آپ میری پسند پوچھیے۔ اچھی بات ہے، بتائیے پھر اپنی پسند۔ آپ؟ کیا مطلب؟ میری پسند آپ ہیں، یہی تو بتانے کے لیے میں یہاں آئی ہوں۔ جس دن سے آپ کو دیکھا ہے، بس آپ کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہوں، آپ کو دل دے بیٹھی ہوں۔ آپ کو یہ سن کر ضرور حیرت ہوگی، شاید آپ کو اس بات سے کوئی خوشی محسوس نہ ہو، کیونکہ پسند اپنی اپنی، اور مجھ سے پہلے اگر آپ کسی کو پسند کر بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے میری پسند آپ کے لیے قطعی خوشی کی بات نہیں ہوگی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ اور کیا اس بینچ سے نامراد لوٹوں گی؟ اس کے شوق و شانگ جملے سن کر مجھے ہنسی آ گئی، اس لیے وہ فوراً بولی، آپ کی ہنسی نے مجھے 50% امید دلا دی ہے، مہربانی فرما کر بقیہ 50% امید آپ پوری کر دیں۔ درست بات یہی ہے کہ میں آج تک اس قسم کے چکر میں نہیں پڑا، دراصل مجھے تو اپنی انجینئرنگ میں دلچسپی ہے، اور بس۔ مجھ سے خاموش طبع میں آج تک کس نے دلچسپی لی ہی نہیں، تو میں کیا کسی کی طرف متوجہ ہوتا؟ آپ پہلی بیوقوف لڑکی ہیں، یہ کہہ کر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ نیلے آسمان کی طرح پرسکون تھی، لیکن ان کی نیلاہٹ کے پیچھے سمندروں میں چھپے طوفان مچل رہے تھے۔ فوراً بولی، میں نے آپ کی بات کا بالکل برا نہیں مانا، آپ کے خاطر مجھے بیوقوف کہلانے میں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ مجھے تو اس سے بھی خوشی کا احساس محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے مجھے کوئی تحفہ تو دیا، شاید۔ میں آپ سے باتوں میں نہیں جیت سکتا، آج میں ہر لحاظ سے جیتنے کی ٹھان کر آئی ہوں۔ آج کے دن آپ ہار جائیں گے، آج کے بعد آپ کی جیت ہی جیت ہوگی۔ واقعی میرے منہ سے نکلا۔ میں موت کی حد تک سنجیدہ ہوں، یہ خیال نہ کریں کہ میرے چہرے پر مسکراہٹوں کے بادل تیر رہے ہیں، یہ تو میں اپنے چہرے پر زبردستی چپکا کر لائی ہوں تاکہ پہلی ملاقات میں آپ مجھ سے مایوس نہ ہو جائیں۔ اور اسی کے ساتھ حیا کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔